اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ 26ویں دن کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دعا ہے اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا والذنبی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسمع السامعین۔ اے معبود، آج کے دن میری کوشش کو پسندیدہ قرار دے اور اس میں میرے گناہ معاف فرما، اور اس میں میرے عمل کو مقبول، اور اس میں میرے عیب کو مستور قرار دے، اے سب سے زیادہ سننے والے۔ گزشتہ دعاؤں کی طرح آج کی دعا میں بھی مختصر اور جامع انداز میں 4 اہم ترین پوائنٹس بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کوشش کی قدردانی۔ اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا، اے معبود آج کے دن میری کوشش کو پسندیدہ قرار دے۔ اب یہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور مخاطب وہ افراد ہیں کہ جو اس ماہ مبارک میں روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں اور حسب توفیق عبادات انجام دیتے آ رہے ہیں۔ اب تیسرا جب عشرہ شروع ہو رہا ہے تو اس میں یہ دعا ہمیں سکھا رہی ہے کہ اب ہم خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ ابھی تک جو کوششیں ہم نے کی ہیں کہ وہ کوششیں بارگاہ الہی میں قبول اور شرف قبولیت ان عبادات کو مل جائے۔ چونکہ پہلی جو بات ہے، ابھی تک ہم جو کہتے آ رہے ہیں کہ ہمیں وہ پہچان ضروری ہے کہ کون سا عمل صحیح ہے اور کون سا عمل صحیح نہیں ہے۔ پہچان کے بعد، آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد پھر خود اس عمل کو انجام دینا ہے کہ نیک اعمال آپ بجا لاتے رہیں اور برے کاموں سے آپ اجتناب کرتے رہیں۔ اب تیسرا جو مرحلہ ہے وہ بارگاہ الہی میں ان اعمال کو قبول قرار پانا ہے۔ تو ہمیں ہر مرحلے میں پہلے پہچان کے لیے خدا کی ہدایت کی ضرورت ہے، پھر عمل کو انجام دینے کے لیے توفیق کی ضرورت ہے، اور جب عمل انجام دے دیتا ہے تو انجام دینے کے بعد شرف قبولیت کی اس منزل تک پہنچانے کے لیے بھی ہمیں خدا کی مدد اور توفیق الہی کی ضرورت ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو نیک اعمال کو بجا لانے کے بعد کترانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ نیک عمل بجا لایا ہے، رمضان میں یہ مجھے توفیق ملی ہے۔ یقیناً نیک اعمال کی بجاوری خود توفیق الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے، لیکن صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ مزید دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اعمال آپ بجا لا چکے ہیں وہ بارگاہ الہی میں قبول قرار پائیں۔ اگر وہ قبول ہوتے ہیں تب جا کر ان اعمال کا صلہ آپ کو اس دنیا میں بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی مصلحت کی بنیاد پر اس دنیا میں وہ صلہ اگر نہیں ملتا تو وہ آخرت کے لیے محفوظ ہے، اور وہاں آپ پروردگار الہی سے ریسیو کر سکتے ہیں۔ اور وہ کون کون سے لوگ ہیں کہ جن کے اعمال کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے؟ تو قرآن مجید میں موجود ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے جو اعمال ہے ان اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اگرچہ یہ جو آیت ہے حابیل اور قابیل کے اس واقعے سے مربوط ہے، لیکن جو ڈیوائن جو معیار ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ یعنی تقوی کا مطلب اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کی جو چیزیں ہیں اور اس عمل کو باطل قرار دینے والی چیزیں ہیں، ان دونوں کو فرق کرتے ہوئے اگر کسی نے نیک اعمال کو بجا لایا ہے تو یقیناً وہ عمل بارگاہ الہی میں قبول ہوگا۔ اور ہمارے پاس بہت ساری روایتیں بھی موجود ہیں، ان میں سے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے بھی مروی ہے اور دیگر معصومین سے بھی مروی ہے، من جد وجد۔ یا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ عربی ایک مقولہ ہے، لیکن احادیث میں بھی ہمیں اس قسم کی روایت مل جاتی ہے کہ من جد وجد، جو محنت کرے گا وہ پائے گا، ومن زرع
حسدا، اور جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ اس حدیث میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں، محنت کا مطلب صرف عمل کو بجا لانے کے لیے نہیں، بلکہ اس عمل کی قبولیت کے لیے جو شرائط درکار ہیں ان شرائط کو بھی پیش نظر رکھ کر آپ ان اعمال کو بجا لاتے ہیں تو یقیناً آپ کا عمل بارگاہ الہی میں قبول قرار پاتا ہے۔ اور دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے گناہوں کی مغفرت، وَالذَّنْبِ فِيهِ مَغْفُورًا۔ اب ایک سوال جو انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے مروی جو دعائیں ہیں، اسی طرح سے جو کلمات ہیں، ان میں استغفار کا لفظ بہت کثرت سے ہمیں ملتا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ معصوم تھے تو پھر معصوم ہوتے ہوئے ان الفاظ کو کیوں دہراتے ہیں، ان کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ حقیقت میں وہ بندگی کے معنی اور مفہوم سے آشنا نہیں ہوتے، اس وجہ سے وہ یہ سوال کرتے ہیں۔ اس کی میں یوں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ پر کسی نے بہت بڑا احسان کیا ہو، اتنا بڑا احسان کیا ہو کہ جو آپ کی زندگی میں بہت ہی زیادہ ویلیوبل ہو، اور اگر زندگی میں کبھی آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، وہ آپ کے پاس دعوت کے لیے آ جاتا ہے تو آپ سے جتنا ممکن تھا آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، اور خدمت کرنے کے بعد جب جاتے جاتے پھر بھی معافی مانگتے ہیں کہ جو کمی رہ گئی ہے، آپ کی صحیح طرح سے میں خدمت نہیں کر سکا، آپ معاف کریں۔ تو یہاں یہ معافی کس چیز کی دلیل ہے؟ معافی یہاں پر اس انسان کے احترام میں ہے، جتنی خدمات وہ آپ کا کر چکا تھا یا جتنی مدد اس نے آپ کی ہے، اس کے مقابل میں جب ایک انسان جو شکر ادا کرنے والوں میں شامل ہو، شکریہ ادا کرنے والوں میں شامل ہو، احساس رکھنے والا انسان ہو، تو وہ کبھی بھی کسی بھی انسان کے جو احسان ہے اس احسان کے بارے میں یہ نہیں سوچتا کہ تھوڑی سی مدد کر کے، اس کو انوائٹ کر کے بس اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو یہ دنیا میں ایک انسان جو کیا مدد کر سکتا ہے، اس انسان کے ساتھ جب ہم یہ برتاؤ کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس طرح سے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، تو معصومین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جب دیکھتے ہیں، یہ بیش بہا نعمتیں جو کاؤنٹ لیس ہے، اللہ کی نعمتیں کوئی کاؤنٹ لیس ہے، یہ ڈیل آپ اس کو لمٹ نہیں کر سکتے۔ جب ان تمام تر نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور ادھر سے اپنی طرف سے جو بندگی ہے اللہ کی بارگاہ میں اس بندگی کو دیکھتے ہیں تو پھر استغفار ہی کرتے ہیں، اس لیے کہ خدا کی ان نعمتوں کے مقابل میں جو شکریہ ہم ادا کرتے ہیں، جو شکر ہم ادا کرتے ہیں، وہ اتنے زیادہ شکر ہوتا نہیں ہے۔ جیسا کہ روایت میں موجود ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر شکر پر ایک اور شکر ادا کرتے ہیں، اور آخر میں کہا بار الہ، میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس زبان سے میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں وہ زبان بھی تیری عطا ہے۔ تو پھر ہم کیسے خدا کا شکر ادا کر سکتے؟ جب شکر ادا نہیں کر سکتے تو پھر انسان خدا سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ دعا اس لیے نہیں ہے کہ ان سے کوئی غلط کام، کوئی گناہ کا کام سرزد ہوا ہو، نہیں، بلکہ یہ عین بندگی ہے۔ یہی معصومین کی سیرت کو جو لوگ پڑھیں گے تو ان کو بھی چاہیے معصومین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے گناہوں سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر گناہ انجام دے رہے ہیں، اگر نہ بھی دے رہے ہیں، تو ان نعمتوں کے مقابل میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اپنی بے بسی پر بھی خدا کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرنا یہ قابل ثواب عمل ہے۔ اور دوسرا وَالذَّنْبِ فِيهِ مغفورہ میں اس جملے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے یہ جو بندہ جو بارگاہ الہی میں دعا کر رہا ہے، یہ بندہ اب اس میں احساس بندگی پیدا ہو چکا ہے، اس میں شعور پیدا ہو چکا ہے۔ یہ تمام تر نیک عبادات جو اس کے لیے ممکن تھی، ان تمام تر عبادات کو انجام دینے کے بعد بھی یہ دیکھتا ہے کہ اب بھی قصوروار ہے، اب بھی خطا کار ہے، اور خدا کو ہو سکتا ہے کہ یہ تمام اعمال ایک طرف ہوں، دوسری طرف اس میں یہ جو احساس پیدا ہوا ہے کہ میں حق بندگی ادا نہیں کر سکتا، اس پر مجھے مغفرت کی ضرورت ہے۔ خدا اس احساس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور اس کی وجہ سے باقی تمام اعمال بھی قبولیت کے اس مرحلے تک پہنچ جائیں۔ اور تیسرا جو ہے وَعَمَلِي فِيهِ مَقْبُولًا، اور میرے عمل کو قبول فرما۔ اب وہ کون سا عمل ہے جو آپ انجام دیتے رہے؟ جتنے بھی اعمال اس ماہ مبارک میں آپ نے انجام دیے ہیں، چاہے ان اعمال کا تعلق تعبدیات سے ہو یا ان کا تعلق توسلیات کے ساتھ، جو بھی عمل آپ انجام دیتے رہے ہیں، ان اعمال کو بارگاہ الہی میں
قبول ہونا بھی ضروری ہے، چونکہ پہلے کوشش کی بات کی ہے، اب عمل ہے۔ ان دونوں میں اگر منطقی اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو عام خاص سے مطلق کی نسبت ہے کہ وہ کوشش عام ہے، اور یہ جو عمل جو بارگاہ الہی میں انسان انجام دے رہا ہے یہ جو ہے خاص ہے۔ اور خطبہ شعبانیہ میں یہی دو جملے ہمیں ملتے ہیں، نیات صادقہ و قلوب طاہرہ۔ تو عمل کا انجام دینا ان اعضاء و جوارح کے ذریعے اس وقت فروٹفل یہ عمل ہو سکتا ہے جب اس عمل کو انجام دیتے وقت انسان کا جو دل ہے وہ پاک ہو۔ پاک ہونے کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خدا کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کو ہی ذہن میں رکھ کر ان اعمال کو بجا لائیں۔ اور جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ عیبوں کی پردہ پوشی، وعیبی فیہ مستورا، کہ ہم بعض اوقات دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دینے کی خاطر بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرنے کے باوجود بھی اس طرح سے اپنے آپ کو ہم شو کرتے ہیں کہ گویا ہم تو بہت ہی نیک، متدین، مخلص، متقی افراد میں شامل ہیں، لیکن حقیقت میں ہم کچھ اور ہوتے ہیں۔ لیکن جس ذات کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں، جس ذات کی بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں، اس ذات کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ بس یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ہم برے کام کو انجام دے کر یہ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ سوچیں کہ خدا کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ یوم تبلی السرائر، آخرت کے دن تمام جو اسرار ہے، راز ہے، وہ سارے کے سارے ایکسپوز ہو جائیں گے۔ اس دن پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں تھا، کون کس کے لیے نیک اعمال کو بجا لاتا تھا۔ اس لیے جہاں پر نیک اعمال بجا لانے کی ضرورت ہے، قبولیت کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے مغفرت کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر بارگاہ الہی میں یہ دعا کرنا بھی ضروری ہے کہ خدایا میرے ان عیوب کو چھپائیں، کہ خدا ہی ستار العیوب ہے، خدا ہی غفار الذنوب ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں آپ صدق دل کے ساتھ یہ دعا کریں گے تو جو غلطیاں انجام پائی ہے، وَكَم مِّن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ، کتنی ایسے ہماری خوبیاں لوگ جانتے ہیں، ہمیں بڑے بڑے القابات کے ساتھ یاد کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ حقیقت میں کون ہوں۔ اگر میری حقیقت سے وہ آشنائی حاصل کرے تو ہو سکتا ہے قریب آنے سے بھی خوف زدہ ہو جائے، لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ ہم لوگوں میں جب جاتے ہیں یا لوگ جب نام سنتے ہیں تو احترام اور عقیدت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، یہ خدا کا کرم ہے، یہ اس ستار العیوب کی وجہ سے ہے جو ہماری پردہ پوشی کرتے ہیں۔ اور جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ باقی دعاؤں کی طرح یا اسمع السامعین، باقی لوگ آواز کی وجہ سے سنتے ہیں، باقی کسی اور سگنل کی وجہ سے، باقی چیزوں کی وجہ سے، لیکن خدا ہمارے اگر رازوں سے آگاہ ہے تو خدا کی یہ آگاہی ان اوزار کی وجہ سے نہیں ہے، قانون کی وجہ سے نہیں ہے، آنکھ کی وجہ سے نہیں ہے، ناک کی وجہ سے نہیں ہے، فائیو سینسز جو ہمارے پاس موجود ہے وہ خدا کے لیے نہیں ہے۔ بس خدا ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، اور آپ صدق دل سے دعا کرتے ہیں تو بھی خدا کو علم ہے، آپ اونچی آواز میں دعا کرتے ہیں تب بھی خدا اس کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ بس آخری خلاصہ آج کے جو دعا میں ہماری کوششیں اللہ کے ہاں قبول ہوں، تب جا کر ہم قیامت کے دن سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے گناہ معاف ہوں اور ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔